السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، عید کے آداب کیا ہیں؟ آئیے اس درس میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عید چاند دیکھ کر کے عید منائی جائے، اور اگر 29ویں کو چاند نہ دکھے تو 30 روزے پورے کر لیے جائیں اور پھر عید منائی جائے، ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ جب چاند ہم دیکھ لیں، عید کا چاند، تو پھر اس کے بعد سے ہی ہمیں اللہ کی کبریائی، اللہ کی بزرگی بیان کرتے رہنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کی کبریائی کے کلمات ہمیں اپنی زبان سے ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے مطالبہ کیا ہے ہم سے، اور فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی کو اور مشکل کو پسند نہیں کرتا، تاکہ تم گنتی کو پورا کر لو، یعنی تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، روزے پورا رکھ لو، اور جو تمہیں اس نے ہدایت دی اس پر اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، تاکہ تم شکر گزاری کر سکو، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ ناظرین کرام، شکر گزار بننے کے لیے اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بزرگی بیان کرتے رہنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ کیوں مطالبہ کیا گیا ہم سے؟ اللہ نے ان روزوں کو ہمارے لیے آسان بنایا اور اللہ نے ہمیں ہدایت دی، تب جا کر کے ہم ان روزوں کو رکھنے والے بنے۔ ناظرین، بغیر اللہ کی ہدایت کے کوئی عبادت ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں ہدایت دیا ہے، تب ہم نے جا کر کے روزے رکھے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اس لیے اب اللہ کا شکر یہ ہے، ادا کرنا یہ ہے کہ اب اللہ کی کبریائی بیان کیا جائے تاکہ اللہ کا شکر ادا ہو۔ اب اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب ہم زیادہ سے زیادہ اس کی کبریائی بیان کریں، اور اس کے کلمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ یہ ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کلمات ہیں، ان کو بار بار ان کو دہرائے جائیں۔ کب تک ان کو پڑھنا ہے؟ یہ رات میں بھی پڑھنا ہے، اور عید کے دن صبح کو بھی پڑھنا ہے، اور عیدگاہ میں جاتے وقت بھی پڑھنا ہے، یہاں تک کہ عیدگاہ میں جب ہم بیٹھیں اس وقت بھی پڑھنا ہے۔ تب تک پڑھنا ہے جب تک کہ امام صف بندی کا حکم نہ دے دے، یعنی صف بندی نہ کی جانے لگے، یعنی صف بندی کرنے تک ہمیں ان کلمات کو بلند آواز سے پڑھتے رہنا ہے۔ دوسرا سنت جو اس عید کے دن کی ہے کہ آدمی صبح غسل کرے۔ عید کی سنتوں میں سے ہے کہ غسل کرے اور اچھے کپڑے پہنے، نئے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائے، اور اس کے بعد نکلنے سے پہلے طاق عدد میں کھجوریں کھانا، یہ بھی عید کے آداب میں سے ہے۔ اللہ کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز کے لیے نہیں نکلتے تھے، یہاں تک کہ آپ کھجوریں تناول فرماتے تھے، اور آپ طاق عدد میں کھجوریں کھاتے تھے۔ یعنی عید الفطر کے دن نکلنے سے پہلے ہمیں طاق عدد میں کھجوریں کھانا، یہ بھی عید کی سنتوں میں سے ہے، اس کو ضرور اپنانا چاہیے۔ پھر ہم جب عید کے لیے جائیں تو پیدل جائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ہمیشہ عیدگاہ کے تک پیدل جاتے تھے، اور نماز کے بعد عیدگاہ سے پیدل واپس آتے تھے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے ان کی سنتوں کو، کہ ہم پیدل جائیں، گاڑیوں کا استعمال نہ کریں۔ اگر ہو سکتا ہے پیدل پہنچ سکتے ہیں تو پیدل جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عیدگاہ میں اپنے گھر والوں کو ساتھ میں لے جایا جائے، یہاں تک کہ عورتوں کو، بچوں کو، سب کو ساتھ میں لے جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو ساتھ میں لے جاتے تھے۔ اور ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی اگر روایت دیکھیں جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، کہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ حیض والی عورتوں کو بھی عیدگاہ میں جانے کا حکم دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ وہ عیدگاہ میں نمازیوں سے الگ بیٹھیں گی، باہر بیٹھیں گی، تاکہ وہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہو سکیں۔ اس وجہ سے ان کو بھی جانے کا حکم دیا کرتے تھے، یعنی سارے لوگوں کو جانے کا حکم دیتے۔ آج بھی جہاں عیدگاہ میں پردے کا انتظام ہے تو وہاں ہمیں اپنے گھر کی عورتوں کو ضرور لے جانا چاہیے۔
عید کی نماز کے پہلے نہ تو کوئی نہ اذان ہے، نہ اقامت ہے، اور نہ ہی کوئی نفل نماز ہے، نہ اس کے بعد بھی کوئی نفل نماز ہے۔ یہ چند آداب تھے، یہ چند سنتیں تھیں عید کے تعلق سے۔ اس کو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمیں عید بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔